اس وقت جو وزیرستان کے اندر جنوبی وانا کے اندر ایک پولیس اسٹیشن پر 50 کے قریب بتائے جا رہے ہیں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اہلکاروں کو یرغمال بنا کے رکھا. انہوں نے ایس ایچ او سمیت سارے تھانے نے سرنڈر کر دیا. نہیں ہے کہ انفیکٹ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. جی یہ محمود جان بابر جو ہے بہت گہری نظر رکھتے ہیں. یہ کے پی کے معاملات میں وسط پاکستان کی سیاست کے اوپر ہی نظر رکھتے ہیں. کے پی بلوچستان میں یہ بہت زیادہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم بڑی غور سے بات سنتے ہیں. افغانستان سے بھی ہو کے آئے ہیں اور یہ ان سے پوچھیں گے. میں کوئکلی یہ کہہ دوں کہ اس وقت جو بنو کے اندر پچھلے کوئی 36 سے 48 گھنٹے سے ایک آپریشن چل رہا ہے جہاں پہ یرغمال بنایا ہوا تھا سیکورٹی فورسز کو اور نمبر جو بتایا جا رہا تھا 30 سے 35 جو ہے اس کے متعلق ابھی متضاد قسم کی خبریں آ رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ڈیفنس منسٹر نے انہوں نے 5 بجے کہا جی آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے سارے دہشت گرد مار دیے ہیں. اور اس کے بعد سے آئی ایس پی آر سے جو آفیشلی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے. سو ہم بڑی احتیاط کر رہے ہیں کہ ایک تو نمبرز جب تک یہ آپریشن ختم نہیں ہوتا اور سرکاری طور پہ کیونکہ مختلف نمبرز آ رہے ہیں فگرز کیجولٹیز کے مختلف آ رہے ہیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے یا شہید ہوئے تو ہم اس سے بچ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپریشن آن گوئنگ ابھی بھی چل رہا ہے تو ہم مزید احتیاط کر رہے ہیں کہ اس کے متعلق کوئی وہ نہ کریں. مگر اوورآل صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. اس وقت یہ دیکھیں پنجاب کے اندر تخت پنجاب کے لیے لڑائی چل رہی ہے, مار کٹائی چل رہی ہے, ایک سیاست ہو رہی ہے. اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت بہت بڑا ایک اژدہا بن چکا ہوا ہے. اسی واقعے کے ساتھ تواتر کے ساتھ لکی مروت میں اس سے پہلے یہ 2-3 دن پہلے ہوا, اس سے پہلے بھی لکی مروت کے اندر یہ چیزیں ہو چکی ہیں. ساتھ میں اس وقت جو وزیرستان کے اندر جنوبی وانا کے اندر ایک پولیس اسٹیشن پر 50 کے قریب بتائے جا رہے ہیں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اہلکاروں کو یرغمال بنا کے رکھا. انہوں نے ایس ایچ او سمیت سارے تھانے نے سرنڈر کر دیا. پھر ان کا اسلحہ لے کے وہ بھاگ بھی گئے ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک قانون جنگل کا آ گیا ہے. محمود جان سے جانیں گے. محمود جان پہلے تو بنو کے واقعے کی جتنی بتائی جا سکتی ہے ایز اے پروفیشنل ہمیں لیٹسٹ بتائیں کیا سچویشن ہے جو بتائی جا سکتی ہے اور کیوں ہے ساؤتھ یہ جنوب میں ہی کے پی کے زیادہ یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں. جی عامر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ جنوبی اضلاع کا تو آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ یہ لگتے ہیں شمالی وزیرستان کے ساتھ, جنوبی وزیرستان کے ساتھ, اور پھر یہ جو جگہ میں نے بتائی ہے یہ افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں. اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جب یہاں پہ کبھی گڑ طالبان بھی ہوا کرتے تھے, بیڈ طالبان تو ہوا ہی کرتے تھے, اب وہ گڑ والے بھی بیڈ ہو گئے ہیں اور حالات جو ہے وہ اس قدر مشکل ہو گئے ہیں کہ اب وہ بھی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے وہ ایک حد تک جاتے تھے کچھ بھی کرتے ہوئے, لیکن اب وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی روش بدل دی ہے, جس کی وجہ سے اس کا اثر یہ لکی مروت, بنو اور ارد گرد کے اضلاع پہ پڑ رہا ہے. اور یہ چونکہ ان کے لیے قریبی ٹارگٹ آسان ہے اور یہ ان کے لیے یہاں پہ کارروائی کر کے اپنا پیغام جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں میں دینا آسان ہوتا ہے. اور یہ ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ وہ ختم نہیں ہوئے, وہ ابھی موجود ہیں اور وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ایک چیز جو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا, جب آپ اس کو ماضی کے 2007 اور 2008 کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت صوبائی حکومت, ہماری فورسز اور ہماری مرکزی حکومت یہ تینوں مل کے لڑا کرتی تھی. اس بار جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت نے تھوڑا سا اس آپریشن سے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھا ہے. ان کی طرف سے زیادہ بیانات بھی نہیں آ رہے اور ان کی دلچسپی بھی اتنی زیادہ نہیں نظر آ رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا سب کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ تو ایک ساتھ ہیں جو لوگ لڑ رہے ہیں اس وقت ریاست کے ساتھ, لیکن ہماری ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسی طرح متحد ہیں اور ان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آ رہا ہے. یہ بتائیں کہ سوات میں یہ کوشش شروع کی گئی ہے نئے فیز کے اندر, پر وہاں بڑی مزاحمت ہوئی لوگوں کی طرف سے کراس دا پارٹی لائنز. انہوں نے کہا جناب یہ ہم نے جو آگے مار کھائی ہے یہاں پہ جو ظلم و ستم سہا ہے
اب دوبارہ نہیں. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ساؤتھ میں، جنوب میں، یہ بنو اضلاع کے اندر، بنو لکی مربت جو ہے کے پی کے جنوب میں، وہاں پہ لوگوں کی طرف سے وہ مزاحمت نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو حکومت کی بھی ساری کی ساری توجہ آپ دیکھیں تو سوات کی طرف ہوتی ہے. ایک تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹورزم کا ہب بھی تھا، تو وہاں پہ حکومت بھی جلدی گئی. وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا، وہاں کے وزیر ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہاں پہ رسپانس جلدی دیا گیا. یہاں یہ علاقہ جو ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو یہاں سے کسی کے ایسی شخص کا کوئی کسی بھی شخصیت کا تعلق نہیں ہے. اور یہاں پہ کہ اپنے ڈائنامکس ہیں. ڈائنامکس یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. یہ سارے کے سارے اس کے خلاف ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے. یہاں پہ پی ٹی ایم کی موجودگی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں، اور وہ اگر کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں. لیکن ایسی کوئی پبلک سپورٹ ابھی تک اس کے خلاف سامنے نہیں آئی کہ پبلک نے اس کے خلاف نکل کے، جس طرح سوات کے لوگوں نے، دیر کے لوگوں نے اور باقی اضلاع کے لوگوں نے اس کی مزاحمت کی تھی. یہ دو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ چلی جا رہے ہیں واقعات جو ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ایک ڈینائل میں ہے. ہم بھی یہ دیکھیں، دوسرا سیگمنٹ اس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کے احکامات ہیں کہ اس کو ابھی یوں نہ کریں، یوں نہ کریں. اور بڑی پارلیمنٹ بھی بڑی بریفلی خواجہ آصف صاحب نے 2-3 جملے بولے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا. کیا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ دس از ناٹ دی لاسٹ انسیڈنٹ؟ یہ ابھی مزید اس طرح کے ہوتے رہیں گے اگر ہم نے کوئی اس کے میجرز نہ لیے؟ دیکھیں، میری اپنی معلومات کے مطابق عامر صاحب نے آج بھی ایک جگہ پہ بات کی، مجھے ساری معلومات حاصل ہوئی. ابھی ان کی تعداد اتنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ سیریس ہونا پڑے گا. ریاست کو سیریس ہو کے اس کے خلاف کارروائیاں کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ آخری واقعہ نہیں ہے. میں یہ پوری اپنے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ لوگ اس میں مارے گئے ہیں، اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اس صوبے کی حالت کیا ہے کہ اس کے بارڈر کو لے جا کے افغانستان کے ساتھ تو لگا دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ سی ٹی ڈی کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو اہلکار ہیں، ان کی ٹریننگ کے لیے یہاں پہ ادارہ نہیں ہے. اس کے جو پیسے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ادارہ انہوں نے ابھی کیا کیا ہے، پنجاب سے پھر یہ فوجی آپریشن خدا نہ خواستہ دوبارہ کرنا پڑے گا کہ سویلین ادارے جو ہے نہیں کر پا رہے. کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور ان کی سٹرائک کے بھی ایشوز ہیں، ریسورسز کے بھی ایشو ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو بل کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ پیر اس معاملے میں بالکل چھوڑے ہوئے ہیں. وہ بالکل اس معاملے پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے. بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ ایک بندہ ہے جو ایک بیان دے دیتا ہے، اس بیان سے زیادہ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ. تو جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے اور اس وقت یہاں پہ کیا چل رہا ہے، ان کی حکومت کا اس وقت ارادہ کیا ہے اس سارے معاملے میں. تو یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ فوج ہی کرے گی. اچھا، فوج اگر پھر کرتی ہے پھر یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کا ہے. جس طرح یہاں پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا، تمام جتنی بھی ہماری فورسز تھی، سیاستدان تھے، حکومت تھی، اپوزیشن تھی، وہ سارے اکٹھے بیٹھ گئے. ابھی تک کوئی مجھے ایسی بیٹھک نظر